آدمی جب مر جائے تو اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ پہلے اس کے تمام مال کا جائزہ لیا جائے گا کہ کل مال کتنا ہے، آدمی مر گیا ہے کتنا مال چھوڑ کر کے مرا ہے، پورے کا تخمینہ کیا جائے گا۔ پھر سب سے پہلے اس کی کفن دفن کے لیے جو لگتا ہے وہ اس سے منہا کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ پہلے کفن دفن کا پیسہ اس کے ترکے سے نکالا جائے گا ایک، اور دوسرے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا درست نہیں ہے، 1/3 وصیت پوری کی جائے گی، اور تیسرے مقروض ہے تو اس ترکے سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد وارثین کے اوپر اس ترکے کی تقسیم ہوگی۔ پہلے اس کے مال سے 3 چیزیں نکال لی جائیں گی، کفن دفن کا پیسہ، وصیت کا پیسہ اور قرض کا پیسہ۔ اس کے نکالنے کے بعد جو بچتا ہے وہ وارثین کے اوپر تقسیم ہوگا اس طرح سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ لڑکے کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، دادی کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، بہن کو کتنا ملنا چاہیے، اسبات ہیں جیسے چاچا وغیرہ ان کو کب ملنا چاہیے، کیسے ملنا چاہیے، وہ جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہے اس طرح تقسیم ہوگی۔ ممانع ارث، کون سے لوگ وراثت سے حصہ نہیں پاتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو مقتول کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے پہلے پارے کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا تھا تو اس کو چچا کے ترکے سے حصہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ قتل یہ موانع ارث میں سے، یعنی وراثت سے مانع ہے۔ اگر آدمی قاتل ہے تو مقتول کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے اختلاف مذہب، آدمی غیر مسلم تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، مسلم نہیں تھا، اسلام لے آیا لیکن اس کا باپ ابھی بھی مسلم نہیں ہے، تو اب اس اسلام لانے والے کو، اس نو مسلم کو اس کے باپ کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا۔ اختلاف دین، مذہب کے اختلاف کی وجہ سے ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ باپ اگر کافر ہے اور لڑکا ایمان والا ہو گیا تو ایمان والے کو کافر کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایمان اور کفر ندی کے 2 پارٹ ہیں، دونوں آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ تو ایک تو ہے قتل موانع ارث میں سے، دوسرے اختلاف دین، چوتھے ہے حرامی ہونا۔ جیسے ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر کے بھاگ گیا، یا ایک لڑکی ایک لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، نکاح پڑھایا نہیں، ولی کی اجازت ہے نہیں، دونوں نے زنا کر لیا۔ اب جب تک نکاح نہیں ہے، جب تک ولی کی اجازت نہیں ہے، تب تک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اور اس وقت اگر حمل ٹھہر گیا تو یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف ماں کا ہوگا، باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی، تو اس حرامی بچے کو جو زنا سے پیدا ہوا ہے ماں کے ترکے سے حصہ ملے گا، مگر وہ جو زانی ہے آدمی اس کے ترکے سے اس لڑکے کو حصہ نہیں ملے گا۔ موانع ارث میں سے چوتھی چیز غلامی ہے۔ پہلے تھی، کبھی ویسا ماحول بنے تو پھر وہ حکم لوٹ آئے گا کہ اگر آقا مر گیا تو آقا کے ترکے سے غلام کو حصہ نہیں دیا جائے گا، وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ غلام آقا کے مال کا ترکے کا وارث نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کی ریہیبلیٹیشن، باز آباد کاری کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ غریب لوگ ایک جگہ رہ رہے ہوں اور ایک بہت بڑی تعداد اس جگہ پہنچ جائے تو سب سے بڑا مسئلہ
ان کے روٹی کا ہے، روزی کا ہے، ان کی باز آباد کاری کا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، جو وہاں کے رہنے والے تھے انصار، انہوں نے اپنے دل کے دروازے، آنکھوں کے دروازے، ہاتھوں کے دروازے سب کھول دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اس بھائی بنانے کے عمل کو مواخات کہا جاتا تھا. اور جب کوئی مر جاتا تھا تو ایک مواخاتی بھائی دوسرے کا وارث ہوتا تھا. اس کا حکم بتائے گا مالکم من ولایتہ من شیء. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب 3 لوگوں کو صرف ترکے میں حصہ ملے گا. نسبی رشتے سے، جیسے بیٹے کو باپ کی وراثت سے، اس لیے کہ نسب کا رشتہ ہے بیٹے کا باپ سے، تو نسبی رشتہ. دوسرے نکاح، جیسے کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کر لی، اب یہ اس کی بیوی ہے، یہ مر جائے گی تو اس کے ترکے سے لڑکے کو حصہ ملنے والا ہے. تو نسبی رشتہ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وراثت نافذ ہوگی. اور دوسرے نکاح، اس کی وجہ سے وراثت نافذ ہوگی. اور تیسرے ولا. ولا کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تھا، اب یہ غلام مر گیا، اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا پورا ترکہ آقا کو مل جائے گا. تو وراثت کے حصے دار کون ہیں؟ نسبی رشتے والے 1، دوسرے نکاحی رشتے والے 2، اور تیسرے ولا والے. یعنی غلام کو آزاد کر دیا، غلام مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا پورا ترکہ آقا کو مل جائے گا.